عباس علی رس بین خدا تو کہ پیاسی سکینہ جس جو قسم جو طرف کہیں دل سے روتیو گردن کھائی چیرو درد تیو لا دوائی جو درد تیو تو کہ زین لوا مزتر جو قسم عباس علی رس بیر خدا تو کہ پیاسی سکینہ جس جو قسم جے تو کہ سجو تک ترت ملی امداد سندئی اے بلا جاولی عباس علی اچبر علی تو کہ زیر میں نر حیدر جو قسم عباس علی رس بیر خدا تو کہ پیاسی سکینہ جس جو قسم قربان ونیا تجھ شان تاؤں تھی صدق دل ای جان ساؤں واللہ چنائی ایمان ساؤں تو کہ شاہ سندے کامبر جو قسم عباس علی رس بیر خدا تو کہ پیاسی سکینہ جس جو قسم تو کہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ کیوں عرض و سما میں ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ کمی قیامت ہائے حسینہ یہ کہری علامت ہائے حسینہ تھی تجھ شہادت ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ جو شور مدینے ہائے حسینہ محشر جی کرینی ہائے حسینہ کیوں آؤں امینی ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ رت روئے پیامبر ہائے حسینہ ہر چوے حیدر ہائے حسینہ جو زہر حسن گھر ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ کئی فاطمہ بریا ہائے حسینہ بھی چاچیو بیدا
علی آ گئے، جبری آ گئے، زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، نعرہ حیدری، موت تیرے کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر لوٹ جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، اس سے بچنا ہے کیا، آ گئی، آ گئی، نعرہ حیدری، غسل میت میرے غسل کو، حجر ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، حجر ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، پر محمد وآل محمد صلوات، ہائے ہائے ہر رات پہ روے، کرب و فراج کی سدے کائنات پہ روے، موگا قرآن حسین روئے سلیم پیو، ماجا بخاری ترمذی مشکات پہ روئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز بلند تر سلوات، کہ شہید ہو کے جو دار فنا سے اٹھتا ہے، کہ حسین پاک کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے، کہ مرے حسین کے غم میں کوئی زمانے میں دفن جہاں بھی کرو کربلا سے اٹھتا ہے، آواز بلند تر سلوات، نیا دم یہ آدمی جانتا ہے، علی کی حقیقت علی جانتا ہے، نیا دم یہ آدمی جانتا ہے، یہ سب نعرہ حیدری جا جا ہے،
کہ آئے جو دنائے تو دائی پانی کو کتنا پیارے حسین زنگین خون سے کر وہ بلا دور دور تک زنگین خون سے کر وہ بلا دور دور تک قاسم کو لے گئی قضا دور دور تک رنگین ہے خون سے وہ بلا دور دور تک غازی کرا سے لے آئے تجھے غازی کرا سے لے آئے تجھے بکھرا ہوا دور دور تک زنجیر خون سے کر وہ بلا دور دور تک کہتا تھا شمشیر نیزوں پہ اتنی کرو اتنی کرو سب کو روایت دینا دور دور تک زنگین ہے خون سے کر وہ بلا دور دور تک کعبہ نبی پہ پہنچ کر زینب نے یہ کہا کعبہ نبی پہ پہنچ کر زینب نے یہ کہا نانا مجھے چلا گیا دور دور تک زنگین ہے خون سے کر وہ بلا دور دور تک یہ مجلس مرومین کے سرساں بہترین تحفو ذکر امام حسین علیہ السلام کی صورت میں کہ وقت نزاع لبوں پہ رہا یا علی مدد وقت نزاع لبوں پہ رہا یا علی مدد اور قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد کہ شوکت میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا شوکت میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب خود میں نے علی سے کہا یا علی مدد سارے دیگر سلوات نجات کے پوچھو کہ کیا ضروری ہے نجات کے پوچھو کہ کیا ضروری ہے قسم خدا کی علی کی بلا ضروری ہے نجات کے پوچھو کہ کیا ضروری ہے نجات کے پوچھو کہ کیا ضروری ہے لوائے حمد کے سائے میں بیٹھنے کے لیے لوائے حمد کے سائے میں بیٹھنے کے لیے عباس تیرے علم سے وفا ضروری ہے
عباس تیرے علم سے وفا ضروری ہے نا بنا بول کے ہم سارے نامکمل ہیں بنا بول کے ہم سارے نامکمل ہیں مباہلے کے لیے فاطمہ ضروری ہے مباہلے کے لیے فاطمہ ضروری ہے سماعتوں سیدھا جناب سیدہ غلام شیخ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات بقرہ کا معروف مقام اور جہاں تک میرا رابطہ ساتھ دیتا ہے گزشتہ برس اسی آیت کے ذیل میں آپ سے مکالمہ کرنا کا شرف حاصل کیا ہے سخنائے گفتی ہزار ہیں اور
اسی آیت کے پہلے امتحان پر مکالمے کو قائم کرتے ہیں۔ خداوند علی اعلیٰ نے مقامات امتحانات انسان کے بتائے اور امتحان کلی نہیں لیا، اس نے جزوی دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلا امتحان خوف، وَالْجُوعِ، دوسرا امتحان بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسرا امتحان مال ہے، وَالْأَنفُسِ، چوتھا امتحان جان، وَالثَّمَرَاتِ، پانچواں امتحان ثمرات یعنی اولاد ہے۔ 5 امتحانات جس سے ہر ایک کو گزرنا، لیکن اس کی قریبی یہ ہے کہ اس نے امتحان کلی نہیں لیا، امتحان جزوی لیا۔ من الخوف، خوف میں سے کچھ، والجوع، بھوک میں سے کچھ، ونقص من الاموال، مال میں سے کچھ، والانفس، جان میں سے کچھ، والثمرات، اولاد میں سے کچھ۔ اب جو ان امتحانات کی منازل کو طے کر دے تو وہ اپنی حیات کو حصار صبر کا مکی بنا لیتا ہے، اور جب حیات حصار صبر میں قیام پذیر ہو جائے تو اب اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کے پاس یہ استحقاق موجود ہے کہ جو کلمہ زبان پر جاری کرے وہ اس کے نفس کو موت نہیں دیتا، حیات ابدی دیتا، نہیں دیتا، حیات ابدی دیتا۔ ترجمہ آپ کے پیش نگاہ ہے۔ پہلا امتحان خوف، انسان کل بھی حصار خوف میں قید تھا اور آج بھی حصار خوف میں قید ہے، آج بھی حصار خوف میں قید ہے۔ پوری دنیا بنا رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان و مذہب حصار خوف کے اندر قید ہے۔ پوری دنیا میں خوف کے سائے منڈا رہے، خوف کے سائے منڈا رہے۔ میرے عزیز، زندگی اگر امتحانات کی منازل کو طے کرنا چاہتا تو وہ بار بار ورق کربلا کو الٹے، وہ بار بار ورق کربلا کو الٹے۔ کربلا زندگی کو منازل امتحانات طے کرنا سکھاتا، منازل امتحانات طے کرنا سکھاتا۔ دیکھیے آج ربیع الاول کی 30ویں تاریخ، 2 ماہ 3 دن تو ہو گئے، اور یہ مکالمہ اتنی بار آپ کے کانوں سے ٹکرایا کہ حسین مدینے سے نکلے۔ کیوں؟ سوال نہیں رکھا کہ حسین مدینے سے نکلے کیوں؟ اس کیوں کا جواب تلاش کریں۔ اس کیوں کا جواب تلاش کریں۔ اگر سوال کو قائم نہ کر سکیا
اور اس کے جواب کو تلاش نہ کر سکے تو زندگی سنواری نہ جا سکے، زندگی سنواری نہ جا سکے۔ حسین مدینے سے کیوں نکلے؟ تو اس کا جواب یہ آئے گا کہ حسین سے سوال بیعت تھا، حسین سے سوال بیعت تھا۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا حسین سے ہی سوال بیعت تھا؟ کیا حسین ہی سے سوال بیعت تھا؟ چار بڑی شخصیات کے فرزندوں سے سوال بیعت تھا، چار بڑی شخصیات کے فرزندوں سے سوال بیعت تھا، لیکن لا کہنے کا حوصلہ کسی کے پاس نہیں، لا کہنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، لا کہنے کی جرت کسی کے پاس نہیں۔ لا کہہ کر حسین نے مدینے سے باہر قدم نکالا، یہ قوت حسین کے پاس تھی، یہ قوت حسین کے پاس تھی۔ تو وہ قدم جو مدینے سے 60 ہجری 28 رجب کو باہر نکلا، وہ حسین کا قدم نہیں، زندگی کا قدم تھا، زندگی کا قدم تھا۔ اس اٹھتے ہوئے قدم نے زندگی کو حصار خوف سے باہر نکالا، اس اٹھتے ہوئے قدم نے زندگی کو حصار خوف سے باہر نکالا اور سینہ تاریخ پر اس صدر کو مرتصب کر دیا کہ جو لا کہنا سیکھے گا وہ حصار خوف کو گرائے گا، اور جو لا کہنا نہیں سیکھا وہ حصار خوف میں قید رہ جائے گا۔ جو لا کہنا نہیں سیکھا وہ حصار خوف میں قید رہ جائے گا، اور جس نے لا کہنا سیکھا وہ حصار خوف کو گرائے گا اور زندگی کو داخل امن کر دے گا، زندگی کو داخل امن کر دے گا۔ میرے عزیز، وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کا دن، ہم نے ایک لفظ کہنا سیکھا، حسین۔ ہم نے ایک لفظ کہنا سیکھا، حسین۔ اب آپ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھ لیجیے، 1447 ہجری ہے، تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھ لیجیے، کسی عہد میں، کسی حکمران نے، کسی ملکیت کے پروردگار نے، کسی بادشاہ نے، کسی عہد کی شاہی نے یہ جرت نہیں کی کہ ہم سے سوال بیعت کرے۔ ہم سے سوال بیعت کرے، کیوں؟ وہ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو یا حسین کہنا سیکھ لے اس میں قوت لا کمی ہو جاتی ہے، جو یا حسین کہنا سیکھ لے اس میں قوت لا کمی ہو جاتی ہے۔ اب کتنے سوالوں کے جواب نوجوانوں کو چاہیے کہ 1447 ہجری میں مجلسیں کیوں ہیں، عزاداری کیوں ہے، نوحہ و ماتم کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمانہ یا حسین کہنا سیکھ لے، اور جب زمانہ یا حسین کہنا سیکھ لے گا تو اس میں قوت لا پیدا ہو جائے گی، اور جب قوت لا پیدا ہوگی تو زندگی حصار خوف سے نکل کر داخل حصار امن ہو جائے گی، زندگی حصار خوف سے نکل کر داخل حصار امن ہو جائے گی۔ میرے عزیز، اگر لا کہنا نہیں سیکھا تو آپ اسلام کا پہلا کلمہ درست نہیں پڑھ سکتے، اسلام کا پہلا کلمہ
نکال دیا، داخلے حصار عمل کر دیا. اب دنیا کی قوتیں ایک طرف، دنیا کی قوتیں ایک طرف. یہ تو ماضی بعید نہیں، ماضی قریب کا منظر ہے. یہ ماضی بعید نہیں، ماضی قریب کا منظر ہے کہ دنیا کی قوتیں ایک طرف سمٹ گئی. لیکن جو حسین کہہ رہے ہیں ان کے پاس قوت لا موجود ہے، اور جن کے پاس قوت لا موجود ہو وہ ہر عہد کے بت داؤد کو توڑ دیتے ہیں. وہ ہر عہد کے بت داؤد کو توڑ کر اعلان کرتے ہیں کہ جو یا حسین کہنا نہیں سیکھتا وہ غلام داؤد ہوتا ہے، اور جو یا حسین کہنا سیکھ لے وہ غلام داؤد نہیں ہوتا، آزاد ہوتا ہے. تو حسین غلام نہیں بناتا، آزاد بناتا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. حسین غلام نہیں بنا، حسین آزاد بنا. جب زندگی حصار خوف سے نکل کر ہی داخل حصار امن ہوگی. دیکھیے بزرگ بیٹھے ہیں، ایمان امن سے ہی مشتق ہے، ایمان امن سے ہی مشتق ہے. اگر حصار خوف میں کلمہ پڑھا ایمان رخصت ہے. اگر حصار خوف میں کلمہ پڑھا ایمان رخصت ہے. لیکن حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل عمل کر لیا ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت ہے. تو ماضی سے حال تک ورق ورق الٹ کے دیکھو کہ کس نے کیفیت خوف میں کلمہ پڑھا اور کس نے حصار خوف کو گرا کے کلمہ پڑھا. جو حصار خوف میں کھڑا ہو اور کلمہ پڑھے اس کا ایمان رخصت ہے. لیکن جو حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل عمل کرے اس کا ایمان سلامت ہے، اس کا ایمان سلامت ہے. کیا خندق یاد نہیں آپ؟ کیا خندق یاد نہیں آپ؟ ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا اللہ کی مدد آئے گی، اور یہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا، یہاں تو پہاڑ سے لشکر کا لشکر اتر رہا. اور ایسے میں ایک شخص ادھر سے ادھر آ گیا، خندق کو پھاند کر آ گیا اور اس نے عجب گستاخی کی کہ ختمی مرتبت کی زبان پہ سخت ترین مکالمہ جاری ہو گیا، سخت ترین مکالمہ جاری ہو گیا. تو ختمی مرتبت نے کہا کوئی ہے، کوئی ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے، کوئی ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے. بلا کی خاموشی، بلا کی خاموشی. اور ایسے میں ایک اٹھا اور اس نے کہا انا لہو، میں مقابلے کے لیے تیار، میں مقابلے کے لیے تیار. وہی اٹھا جس نے ذوالشیرہ میں وعدہ کیا، جس نے ذوالشیرہ میں وعدہ کیا. رسول نے کہا بیٹھ جا، رسول نے کہا بیٹھ جا. اور سرگوشی چلے، سرگوشی چلے، بڑا پہلوان ہے، بڑا پہلوان. رسول نے کہا کوئی ہے جو جائے، اب بھی وہی کھڑا. یہ سب آپ کے سامنے ہے، بیٹھ جاؤ. اب سرگوشی چلے اور آوازیں بلند ہوئی کہ یا رسول اللہ
یہ وہی ہے جو اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا کے لڑتا ہے. ایک کلمہ قصار سنیے, ایک کلمہ قصار سنیے. امیر المومنین نے کہا بولو اور پہچانے جاؤ. بولو اور پہچانے جاؤ. کتنا مختصر سا کلمہ, یعنی جب تک انسان خاموش ہے چھپا ہوا, ادھر بولا ادھر پہچانا گیا. اگر خاموش رہتے تو چھپے رہتے, لیکن بول کے بتایا کل کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں بیٹھے ہوئے. کل کہاں کھڑے تھے, آج کہاں بیٹھے ہوئے. تیسری بات بھی وہی کھڑا. اب رسول نے کہا علی میرے قریب آؤ, علی میرے قریب آؤ. اب تو اللہ کی مدد سمجھ میں آئے گی. اب تو اللہ کی مدد سمجھ میں آئے گی. یہی تو گفتگو تھی کہ ہم سے وعدہ تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی. رسول نے کہا علی میرے قریب آ جا. علی کو قریب بلایا اور قریب بلا کر تبرکات رسالت سے علی کو آراستہ اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا, اپنی ابا علی کے دوش پہ ڈالا, نہیں اپنی نالین علی کو پہنا, اپنی نالین علی کو پہنا. یعنی یوں کہیں کہ جلال مرتضوی کو جمال مصطفی میں بدل دیا. جب علی کو سنوار چکا تو اب رسول نے کہا جاؤ علی, جاؤ علی. علی ایسے نکل رہے تھے, نگاہیں ایسے علی کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی جیسے 14ویں کا چاند بدلی سے نکلتا, جیسے 14ویں کا چاند بدلی سے نکلتا. علی نے خندق سے باہر قدم نکالا, علی نے خندق سے باہر قدم نکالا. نبی مرتبہ کی زبان پہ کیا کلمہ تھا, حصار امن ہو جائے گی, داخل حصار امن ہو جائے گی. علی نے خندق سے باہر قدم نکالا, زندگی کو حصار خوف سے باہر نکالا, زندگی کو داخل حصار امن کر دیا. نہیں اگلا مکالمہ بھی یاد, اگلا مکالمہ بھی تو یاد. کیا کہا, بڑا ظلم کل کا کل ایمان جا. اس کے مقابلے پر کل کے کل کفر کے مقابلے. عمر ابن عبد کل کفر کیسے ہوا, یہ تو میں سمجھ گیا. علی کل ایمان, یہ عمر ابن عبد کل کفر کیسے ہو گیا. قرآن پڑھنے والے تو پکار کر کہیں گے کہ شیطان کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ کانا من الکافرین, کافروں میں سے ایک کافر تھا. شیطان کے لیے آیت ہے قرآن میں کہ کافروں میں سے ایک کافر تھا. تو اب یہ سوال تو میں 10
حصار خوف سے علی نے نکالا، زندگی حصار خوف سے علی نے نکالا، جلال مرتضوی جمال مرتضوی میں منتقل کر دیا۔ تلوار علی کی چلی، تلوار علی کی چلی عدل کے ساتھ، تلوار علی کی چلی عدل کے ساتھ۔ عمر ابن عبد ان کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کیا کہا حق کی مرتبہ؟ سب کو یاد ہے کیا کہا حق کی مرتبہ؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک ضربت خندق میں علی کی، اب جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اب اس کی عبادت کو کس میزان میں تولیں گے آپ؟ اب اس کی عبادت کو کس میزان میں تولیں گے آپ؟ میرے عزیز، بڑی کشادہ دلی کے ساتھ مکالمہ کرتا ہوں، اگر کہیں سے آواز آئے تو اسے بڑے غور سے سنتا ہوں کہ فلاں نے بھی تلوار چلائی، فلاں نے بھی جوہر دکھایا، تلوار سب نے چلائی، تلوار سب نے چلائی، لیکن حدیث رسول نے علی کے لیے ارشاد فرمائی، حدیث رسول نے علی کے لیے ارشاد فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، آپ تلوار پر نگاہ رکھیں، آپ تلوار پر نگاہ رکھیں، میں علی کی عقل پر نگاہ رکھے ہوں۔ وہ تلوار جو عقل سے آری ہو کے چلے قابل تذکرہ نہیں، اور وہ تلوار جو عقل کے ساتھ چلے وہ قابل تذکرہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جذبات کے تحت عبادت نہیں ہوتی، عقل کے تحت عبادت ہوتی ہے۔ تو جذبات میں تلوار چلانا اور ہے، عقل کے ساتھ تلوار چلانا اور ہے، عقل کے ساتھ تلوار چلانا اور ہے۔ جذبات تو اتنے سنہرے تھے، جذبات تو اتنے سنہرے تھے کہ جب رسول نے کہا آئے سورہ منافقون آیا، سورہ منافقون آیا تو پوچھا نام تو بتائیے، نام تو بتائیے۔ ایک نام تو سب کو یاد ہو گیا، کہا بڑا منافق ہے عبداللہ بن ابی۔ تو ایک صاحب نے تلوار کو کھینچا، کہا میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ جذبات تو بہت تھے ان کے پاس، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ آنے والا مورخ لکھے گا کہ رسول کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیتا تھا، مورخ لکھے گا کہ رسول کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو میرے عزیز، جذبات کے تحت کام کرنا اور ہے، عقل کے ساتھ کام کرنا اور ہے۔ عبادت جذبات کے تحت ادا نہیں ہوتی، عبادت عقل کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیز، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ٹکڑے کیے عمر ابن عبد کے 2 کیے۔ اور جب تاریخ نے لکھا کہ آئی بہن گریا کرتی ہوئی تو سرحانے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ تجھے قتل کرنے والا انسان انتہائی شریف النفس انسان تھا، تجھے قتل کرنے والا انسان انتہائی با اخلاق انسان تھا۔ اب اس نے شرح بھی بیان کی، کیوں؟
کیوں؟ اور نقابیں بھی الٹ گئی، نقابیں بھی الٹ گئی۔ اس نے کہا کہ نہ وہ تیری زرہ لے گئے، نہ وہ تیری تلوار لے گئے، نہ اس نے تیرے لاشے کو مسلح کیا، تو عزیزوں تھی تو کافرہ کی بہن، لیکن اس نے بتایا میدان میں آنے والے کس نیت و ارادے کے ساتھ آتے تھے، کس نیت و ارادے کے ساتھ آتے تھے، کہ جہاں اخلاقیات پامال ہوتی تھی۔ علی نے تلوار چلائی لیکن علی نے دامن اخلاق کو نہیں چھوڑا، علی نے تلوار چلائی لیکن علی نے دامن اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ جہاں دامن اخلاق چھوٹ جائے وہاں بزدل تلوار چلاتا ہے اور انسانیت کو مجروح کرتا ہے، لیکن جہاں دامن اخلاق ہاتھوں میں ہو وہاں شجاع تلوار چلاتا ہے، انسانیت کو سلامت رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی نے تلوار چلائی اخلاق کے ساتھ، علی نے تلوار چلائی اخلاق کے ساتھ۔ علی نے سر قلم کیا، پہلو رسالت میں لا کے ڈالا۔ یہ نہیں کہا علی نے کہ میں نے بڑے پہلوان کو قتل کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑے پہلوان کو قتل کیا۔ علی کا مکالمہ سب نے محفوظ کیا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کفر کا سر کاٹ دیا، میں نے کفر کا سر کاٹ دیا ہے۔ یعنی اب تو سمجھ لو کہ جب یا علی کہتے ہیں تو سر کفر کٹ جاتا ہے، جب یا علی کہتے ہیں تو سر کفر کٹ جاتا ہے۔ علی نکلے خیمے سے باہر، علی نکلے خیمے سے باہر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین علی کو حلقے میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ علی نے ایکک کی جانب نگاہ کی اور ایکک کی آنکھ میں حسرتوں کو دیکھا، ایکک کی آنکھ میں حسرتوں کو دیکھا۔ میں مسند سے پڑھ رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے محفوظ کیا اس مقام کہ علی نے ان کی آنکھوں میں حسرت کو دیکھا، تو ایسے میں ایک نے ایک سے آنکھ ملائی اور جگجا ہو کے کہا یا علی۔ دیکھیے یا علی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، کہا یا علی عمر ابن عبدود کا سر تو لے آئے۔ اب دیکھیے ندا کہاں رکی تھی، اس کی بہن کا مکالمہ یاد ہے، ابھی تو کہا یا علی عمر ابن عبدود کا سر تو لے آئے، لیکن عمر ابن عبدود کی زرہ نہیں، عمر ابن عبدود کی زرہ نہیں۔ علی نے سر جھکا لیا، علی نے سر جھکا، بولو اور پہچانے جاتے، خاموش ہو جاتے تو چھپے رہتے۔ اس لیے کہتے ہیں بولو کم بولو اور جب بولو سوچ کے بولو، جب بولو سوچ کے بولو۔ علی نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آوازیں بلند ہوئی کہ یا علی عربوں میں سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبدود کی زرہ، سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبدود کی زرہ۔ اب سمجھ رہے ہیں اسلام کا علم گاڑنا اور ہے، مال غنیمت جمع کرنا اور ہے۔ عربوں میں سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبدود کی زرہ۔ اب علی نے سر اٹھایا اور ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی
ایکک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. اب علی کا مکالمہ سنو اور محفوظ رکھو. ایکک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی, سانسیں رک گئی. علی نے کہا سنو, میں نے کفر کا سر کاٹا ہے, کفر کو بڑھانا نہیں کیا. نعرہ حیدری میں نے کفر کا سر کاٹا ہے, کفر کو بڑھانا نہیں کیا. ماڈرن ایج میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, اینڈرائڈ پہ انگلیاں تھرکاؤ, برائی کا سر کاٹو, برائی کو عام نہ کرو. برائی کا سر کاٹو, برائی کو عام نہ کرو. علی نے کہا میں نے کفر کا سر کاٹا ہے, کفر کو بڑھانا نہیں کیا. تو میرے عزیز, جب تک حصار خوف میں ایمان رخصت ہے, اور جب حصار خوف کو گرائے گا داخل حصار امن ہوگا, ایمان سلامت ہے. اور جب ایمان کی بنیاد اور اساس ملے گی, جب ایمان کی بنیاد اور اساس ملے گی, تو یہ حرکت و سکون, نماز روزہ حج زکات خمس, یہ تو بات کی بات. حرکت و سکون, سانس کی آمد و رفت, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تغذیہ تمنیہ توازن و تناسب, یہ تمام امور عمل صالح ہو جائیں. یہ تمام امور عمل صالح ہو جائیں گے اگر ایمان کی بنیاد اور اساس مل گئی. تو آپ کا حرکت و سکون عمل صالح ہو جائے گا. اور جب حرکت و سکون عمل صالح ہوا ایمان کی بنیاد پر, تو اب آپ نے مقاصد انبیاء کی تکمیل کی, اب آپ نے مقصد بعثت رسول کی تکمیل کی. نہیں, اب آپ دفتر کرب و بلا کا دیباچہ قرار پائے. یعنی جب ایمان اور عمل صالح یکجا ہوئے تو قرآن نے اعلان کیا, سورہ نحل کا 97واں مقام ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو عمل صالح کو بجا لائے, خواہ مرد ہو خواہ عورت, لیکن شرط وہو مؤمن, وہ صاحب ایمان ہو, اس نے حصار خوف کو گرا کے زندگی کو داخل امن کیا ہو. یعنی اس نے, اب میں کہتا ہوں خطابت کی رو میں نہیں کہتا, عرفانیات کے دھارے میں کہتا ہوں, کہ اس نے یا علی کہنا سیکھا ہو, اور اس نے حصار خوف کو گرا کر زندگی کو داخل امن کیا ہو, اور ایمان کی بنیاد اور اساس کو پایا ہو. تو خالق کہتا ہے کہ اب اس کی حیات نہیں رہتی, حیات طیب ہو جاتی ہے. اس کی حیات نہیں رہتی, حیات طیب ہو جاتی ہے. اب تو سمجھ لو, شب عاشور, شب عاشور ہزاروں میں ایک نے قدم بڑھایا, ہزاروں میں ایک نے قدم بڑھایا. اب جہاں سے چلا تھا وہیں کی بنیادیں ہل رہی تھی. ڈال دو زندان میں اس قافلے کو, ڈال دو زندان میں اس قافلے کو. قافلہ زندان میں مقید ہو گیا, قافلہ زندان میں مقید ہو گیا. علی کی پوتی نے در زندہ پہ کھڑے ہو گئے, قیامت تک حریت کا راستہ منور کیا, قیامت تک حریت کا راستہ منور کیا. چھوٹی سی بچی جب شام ہوتی تو در زندہ پہ آ کے کھڑی ہوتی, در زندہ پہ آ کے کھڑی ہوتی. شام کے رہنے والے بچے آتے تو انہیں کربلا سناتے, انہیں کربلا سناتے. اور جب بچے لوٹتے, مائیں آغوش میں بچوں کو سمیٹ
بالوں میں ہاتھ ڈالتی، رخسار پہ رخسار رکھتی، پوچھتی آج اس بچی نے کربلا کی کون سی داستان سنائی؟ تو بچے ماں کو اس بچی کی زبانی کربلا سناتے، اس بچی نے در زندہ پہ کھڑے ہو کے کربلا کا ورق الٹا اور بتایا جب تک کربلا سنائی جائے گی امکان انقلاب سلامت رہے گا، امکان انقلاب سلامت رہے گا۔ ہر روز بچی نے ایک ورق الٹا اور ہر روز شامیوں کے بچوں نے وہ ورق اپنی ماں کو سنایا۔ لیکن سنو، زندان میں ایک شام ایسی بھی آئی، زندان میں ایک شام ایسی بھی آئی کہ شامیوں کے بچے تو آئے لیکن وہ بچی نہیں آئی، وہ بچی نہیں آئی۔ تو بچوں نے جب زبان ہو کے کہا قیدیوں کو بچی کہاں گئی، قیدیوں کو بچی کہاں گئی جو ہمیں کربلا سنا رہی تھی، جو ہمیں کربلا سنا رہی تھی۔ زین و لبا نے زنجیروں کے لنگر سنبھالا، در زندہ پر آئے، بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، ان کے رخساروں کو چوما، کہنے لگے سنو، وہ بچی کہتی تھی نا مجھے اندھیرے زندان میں نیند نہیں آتی، وہ بچی کہتی تھی نا مجھے اندھیرے زندان میں نیند نہیں آتی۔ مدت کے بعد اس بچی کو نیند آئی ہے، مدت کے بعد اس بچی کو نیند آئی ہے، اور پھر مخاطب کر کے کہا سنو، وہ اندھیرے زندان میں اس بچی کا چھوٹا سا بازار بنا ہوا ہے، وہ اندھیرے زندان میں اس بچی کا چھوٹا سا بازار بنا ہوا ہے۔ اب جو بچے گھروں کو لوٹے اور ماں نے آہوش میں بچوں کو سمیٹا تو ماں نے پوچھا آج کربلا کا کون سا ورق سنایا؟ بچوں نے ماں کے گریبانوں کو تھام لیا، کہنے لگے ماں جو بچی کربلا سنا رہی تھی وہ شام کے زندان میں مر گئی۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ الہی وسیدی یا مولایا، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔